اس لیے مدینے والے آقا کو خوش کرو جنہوں نے ہمارے لیے شفاعت کرنی ہے قیامت کے دن. اس لیے داڑھی نہیں کٹوانی. اس عمل سے تم نے کس کو خوش کیا؟ شیطان کو خوش کیا. کس کو خوش کیا؟ داڑھی کٹوا کے کس کو خوش کیا؟ شیطان کو خوش کیا. شیطان کون تھا؟ دشمن. اور سجن کہاں تھے؟ مدینے میں. مدینے والے آقا کو خوش کریں. جو مدینے والے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور آج کے بعد وعدہ کر کے جائیں, دنیا کو نہیں دیکھنا, مدینے والے آقا کو دیکھنا ہے, تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر کے بتائیں کہ داڑھی نہیں کٹوائیں گے انشاءاللہ. اللہ کئی سینکڑوں لوگوں نے داڑھی رکھی ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر ہوگا, ذکر و مراقبہ, اور اس کے بعد حضرت تشریف لائیں, دعا کریں گے اور حضرت کی قرآن کا قرآن. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجھے حضرت نے حکم فرمایا ہے کہ اس وقت آپ نے دعا کروانی ہے, تو دعا سے متعلقہ میں چند باتیں پہلے پیچھے خدمت کر دیتا ہوں تاکہ دل دعا کے لیے متوجہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ, خلاصہ. یعنی آپ نے جو پورا ایک دفعہ اٹینڈ کیا اس کا خلاصہ یہ دعا ہے. لہذا دعا کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیٹھا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے, بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے. بندے کا دیکھنا اتنا ناقص, آگے دیکھے پیچھے نظر نہیں آتا, دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا, اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا, اگر دن کی روشنی میں دیکھتا ہے تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا. جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اس کا کامل ہے. کالی رات ہو, کالی چٹان ہو,
اور اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص ہے کہ ایک وقت میں دو بندے اس کے ساتھ گفتگو کریں تو یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن آخری والا آخر انسان، سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اس پر قادر ہے ان سب کی دعا کو بھی سن لیں، اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی صفات میں کامل ہے اور بندہ آپ کی صفات میں ناقص ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے ہیں، کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے ہیں، زبان نہ دیتے ہم گنگے ہوتے ہیں، سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے ہیں، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے ہیں، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم اسی سے مانگنا سیکھیں۔ اب بعض دوست شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہم دعا مانگتے ہیں ہم دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ بھی سچے، ان کا قرآن بھی سچا، تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے اسے دور کرنا پڑے گا، وہ دور ہو گئی تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اب رکاوٹیں کیا ہیں؟ پہلی رکاوٹ یہ کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ بھی ہو جائے کام، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ جیسے کوئی انجینئر ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو وہ ورکر کے ذمہ کام لگا دیتا ہے، تم بلب لگا دینا، تم لائٹ ٹھیک کر دینا، تم موٹر ٹھیک کر دینا۔ ہم بھی اللہ کے ذمہ کام لگاتے ہیں، ایسی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اور مانگنا ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے دعا نکل رہی ہو۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے، طواف کر رہا تھا تو اس کے مطاق میں ایک اندھے کو بیٹھا ہوا دیکھا جو دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بینائی دے دے، مجھے بینائی دے دے، بینائی دے دے، بینائی دے دے۔ تو حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا اور اس کو ٹھوکر لگا کر کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو نے کہا یہ مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ اتنا سخت مزاج تھا کہ اس کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے تھے، تو بوڑھا تو کانپ گیا۔ کہنے لگا اچھا میں طواف کے 7 چکر مکمل کروں گا اور آ کے تمہیں دیکھوں گا، اور اگر اس وقت تک تمہیں بینائی نہ ملی تو میں نے تمہیں قتل کروا دینا ہے۔ اب تو بوڑھے کو جان کی فکر لگ گئی، اس نے 2 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھا یہاں سے جانے نہ پائے۔ وہ تو طواف میں لگ گیا اور بوڑھے نے رو رو کے مانگنا شروع کر دیا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا مسئلہ ہے، اے اللہ عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ اس نے دل سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما۔ تو ہم دعائیں پڑھنا چھوڑیں، دعائیں مانگنا شروع کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات دعائیں کروانا اپنی جگہ، دعائیں لینا شروع کریں، اس طرف دھیان نہیں جاتا ہمارا۔ ہم کہتے ہیں مولانا دعا کر دیں، پیر صاحب دعا کر دیں، معذرت دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں،
اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دعائیں لینے والے بن جائیں۔ دعائیں لیں ہم کسی غریب کی، کسی مسکین کی، کسی یتیم کی، کسی پڑوسی کی، کسی بیمار کی، کسی بے سہارا بندے کی، ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ وہ جو ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتی ہے۔ ہماری توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے جبکہ ملنا ہمیں خالق کی طرف سے ہے۔ آپ غور کریں، مخلوق کے اور خالق کے دینے میں بہت فرق ہے۔ آپ کسی بندے سے ایک مرتبہ مانگیں کچھ دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگے وہ ذرا چہرے پہ غصے کا آثار دکھائے گا، پھر تیسری دفعہ مانگے تو وہ انکار ہی کر دے گا، چوتھی دفعہ مانگے تو ملنا ہی بند کر دے گا، کہے گا یار یہ کوئی بندہ ہے ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ یہ مخلوق کا حال ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ جدا ہے۔ اللہ سے ایک دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتا ہے، جتنی بھی دفعہ مانگو دیتا ہے، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے جو میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگر امیر بندے سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ آپ کسی ایم پی کو کہیں گے مجھے 5 روپے دے دیجیے، وہ کہے گا تم نے کیا سمجھا ہوا ہے، بے عزتی کر دی مجلس میں، مجھ سے 5 روپے مانگتا ہے۔ اور اگر کسی غریب سے زیادہ مانگ لے تو وہ ناراض کہ جی دیکھو کوئی تک بنتا ہے، اس سے مجھ سے 1,00,000 روپیہ مانگ لیا۔ تو تھوڑا مانگو تو ناراض اور زیادہ مانگو تو ناراض۔ اور اللہ کا دینا جدا ہے، اس سے زیادہ مانگو وہ زیادہ دیتا ہے، تھوڑا مانگو تو تھوڑا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ تم جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگو گے، اللہ وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ ہم ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں تھے تو وقوف میں تھوڑا وقت تھا، تو ایک بڑے میاں نے دعا مانگی، یا اللہ دے مجھے 900 کروڑ روپیہ۔ تو ایک لاہور کا نوجوان بیٹھا تھا، کہتا تھا بابا جی اتنے پیسے؟ کہتا ہے پتر پریشان نہ ہو، تیرے کو نہیں منگے میں رب کو منگے ہیں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اس سے تھوڑا مانگا ہے میں نے، اللہ سے مانگی۔ تو اللہ سے جتنا مانگو وہ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ توڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، راہ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، 1,00,000 مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ بڑی ذات ہے۔ پھر ہم کبھی کبھی دیتے بھی ہیں نا کسی کو تو غصے میں۔ ایک آدمی اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ گاڑی رکی ٹریفک کے سگنل پر، تو ایک فقیر آ گیا اور اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، اس نے اشارہ کیا معاف کر دو۔ اب وہ ٹلنے والے بھی نہیں ہوتے، وہ پھر لگا رہا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا بابا جی کہا نہیں کہ چلے جاؤ۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ والدہ نے کہا بیٹا اس کو دے دو۔ اب چونکہ والدہ نے کہا تھا اس سے جیب سے 5 روپے نکال کے اس کو دے تو دیے، مگر بڑا غصے کے ساتھ۔ تو بندہ کئی مرتبہ دیتا بھی ہے تو غصے کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کی شان جدا ہے، وہ جب بھی دیتا ہے ہمیشہ خوش ہو کے دیتا ہے، وہ غصے میں نہیں دیتا، خوش ہو کے دیتا ہے۔ پھر مخلوق کے دینے میں اور اللہ کے دینے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر مخلوق کو اختیار ہو تو وہ اپنوں کو نوازتے ہیں، اور اگر دوسری پارٹی کو ہو تو اس کے تو منہ سے نوالہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا میں کافروں کو عزت کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ اپنوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور غیروں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مانگنا ہو تو انسان اللہ سے مانگے۔ اب اس میں جو رکاوٹیں ہیں، ان پہلی رکاوٹ یہ کہ انسان دعائیں پڑھنا چھوڑے اور مانگنا شروع کرے، دل سے مانگے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا اور بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، جو جو مانگنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت نرم ہوا کہ یہ بکریوں کا چرواہا اس ویرانے میں اللہ کو بیٹھا پکار رہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ تیرا بندہ تو اس سے مانگ رہا ہے اور آپ اس کی فریاد کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے کنیم، یہ زبان سے پڑھ رہا ہے، دل اس کا کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اس سے کہو جب دل کو ادھر سے فارغ کر کے مجھ سے مانگے گا میں دعا قبول کر لوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو بتایا، اس نے سچی توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما دی۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اللہ سے مانگے تو اپنے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے مانگے اور اللہ کی طرف دھیان ہو۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کا زور نہیں چلتا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو زور سے اللہ سے مانگے۔ اللہ نے بڑے بڑے فرعونوں کی گردنیں توڑ دی، بڑے بڑے نمرودوں کو جوتے لگا کے مروا دیا، کسی کی کیا اللہ کے سامنے اوقات ہے؟ ہاں اللہ کے سامنے زاری چلتی ہے، زاری کہتے ہیں منت سماجت، ترلے جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے انسان ترلے کرے۔ اگر ہمیں یہ فن آ گیا نا اللہ کے ترلے کرنے کا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے پاس ایک محتمم صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت کام رکا ہوا ہے مدرسے کا، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں، مگر تم بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ سے مانگو، آہوزاری کرو۔ اس نے کہا جی میں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو مدرسے والے روزے بھی رہتے ہیں اور اللہ ان کے کام بھی کرواتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میرے حساب سے سینکڑوں علماء موجود ہوں گے۔ مدرسوں کے کام ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے حضرت پھر فرمایا کرتے تھے مختصر طور پہ، جب بھی کوئی کہتا کہ دعا نہیں ہو رہی قبول، حضرت فرماتے اللہ کے سامنے یہی کرو نا۔ یہی کرو کا مطلب یہ کہ اللہ سے مانگو آہوزاری کے ساتھ، اللہ دعا قبول فرما لیں گے۔ اور واقعی ہم نے اپنی زندگی میں اس گر کو آزمایا ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے یہی کرنی آ جائے، اللہ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں یعنی اذان سے 10-15 منٹ پہلے آپ لمبا چوڑا کیا جاگنا، اس وقت انسان اٹھنے کی عادت بنا لے اور اللہ کے سامنے ضرور آنسو بہائے، مانگے اللہ سے۔ ویسے بھی فرشتہ اس وقت اعلان کر رہا ہوتا ہے حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں۔ پھر جو بندہ اس وقت اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 4 گر بتائے دعائیں قبول کروانے کے۔ ایک یہ کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے اس بندے سے کہ یہ میرا تقویٰ کی زندگی گزارنے والا بندہ، میں اس کی دعا کو کیسے رد کروں۔ تو پہلا گر توبہ کرنا گناہوں سے، اور دوسرا گر کہ اپنے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا، اور تیسرا گر دعائیں لینا، استاد کی دعائیں لیں، والدین کی لیں، بچوں کی لیں، یتیم بچوں کی لیں، غریبوں مسکینوں کی لیں، ضعیفوں کی لیں، بیماروں کی لیں، جس کے ساتھ بھلا کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی، ہمارے لیے سرمایہ بن جائے گا۔ یہ قبولیت کا چوتھا گر ہے۔ اور قبولیت کا ایک 5واں گر ہے
بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے. اللہ کی شان کے راستے میں بارش ہو گئی. انہوں نے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی. اب بارش اتنی تیز تھی، جھکڑ اتنا تیز تھا کہ ایک بڑی چٹان جو پھسلی تو غار کے منہ پر آ کر گری اور غار بند ہو گیا. وہ اتنی بھاری تھی کہ یہ تینوں مل کے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے. اب ان تینوں کو موت سامنے نظر آ رہی تھی تو پریشان تھے کہ ہمارا کیا بنے گا. تو ان تینوں نے سوچا کہ اب اللہ ہی کو پکارا جائے کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے. چنانچہ تفصیل ہے اس کی کہ تینوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے سامنے وسیلہ ڈھونڈو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وسیلہ سے مراد اعمال ہیں کہ اپنے اعمال پیش کرو. اب یہاں مسئلہ بن گیا بھئی وہ تو نیک لوگ تھے جن کے پاس اعمال تھے پیش کرنے والے، انہوں نے پیش کیے اور قبول ہو گئے. ہم تو ناکارہ گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا پیش کریں اللہ کے سامنے. تو اس کا بھی میں گر بتاتا ہوں کہ ایک عمل ہمارا ایسا ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ عمل کیا کہ ہم اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. کیوں بھائی یہ بات سچ ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے جنہیں اپنے شیخ سے محبت ہے. تو پورا مجمع ہاتھ کھڑے کر رہا ہے، ہمیں اپنے اپنے شیخ سے محبت ہے. یہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. اس عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کریں کہ یا اللہ مجھے میرے شیخ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے، اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے اس کے صدقے میری فلاں حاجت کو پورا کر دیجیے. اللہ پورا فرما دیتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ سینکڑوں مرتبہ یہ دور آزمایا اور ہر دفعہ دعا کو قبول ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں زیادہ مزید بات نبی نہیں کرتا، ایک واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. ہمارے ایک دوست تھے جو چیف کیمسٹ تھے، شوگر مل میں میں اس وقت جاب کرتا تھا. میں نے نوکری چھوڑ دی تو پھر گھر میں رہ گیا. ہماری ملاقات بند ہو گئی، لیکن وہ نیک تھے اور میرا ان کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا. اب ایک دن میں اپنے مہمان خان میں اکیلا بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میں نے دروازہ کھولا تو ایک پولیس والا اندر داخل ہوا. میں بڑا حیران کہ بھئی خانقاہ میں پولیس کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی اور بھی پولیس والے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ 5-6 پولیس والے اندر داخل ہوئے. پھر اس کے بعد پولیس کا جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا وہ بھی داخل ہوا اور اس کے بعد وہ جو دوست تھے وہ داخل ہوئے. دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں. جب وہ اندر آئے تو انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ مجھے 5 منٹ دیں، میں پیر صاحب سے دعا کروا دوں، آپ لوگ باہر انتظار کریں. تو پولیس والے سارے گھر سے باہر چلے گئے، وہ میرے ساتھ. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے پوچھا کہ کس حال میں ہیں آپ؟ کہنے لگے جی کیا بتاؤں، میرے اوپر قتل کا مقدمہ ہے اور وکیل مجھے کہتے ہیں کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کو پھانسی ہونی ہے. اور تو مجھے کوئی سوجا نہیں تھا. میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو راضی کیا اور کہا کہ مجھے پیر صاحب کے پاس 5 منٹ کے لیے لے جائیں اور پھر واپس لے آئیں. تو بس میں اپنی زندگی کے آخری 5 منٹ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. خیر وہ بھی رونے لگے، میں بھی رونے لگا. کہنے لگے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق ابھی تک دوستی کا تھا. اب آپ بیت کے کلمات پڑھ لیں اور باقاعدہ سلسلے میں داخل ہو جائیں. اس کا جی پڑھا لیں. میں نے ان 5 منٹ میں اس کو بیت کے کلمات پڑھائے.
اور کہا کہ اب آپ سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں، اب جو سلسلے کے اکابرین ہیں نا جتنے، ان سب کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا۔ میرے پاس شجرہ تھا، میں نے اس کو دے دیا، اس نے جا کے جیل میں شجرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ وہ بری ہو گیا۔ کیسے بری ہوا وہ تفصیل طلب عجیب بات ہے، کر دو تفصیل حضرت۔ وہ اس طرح ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی ایک گاؤں کا نمبردار تھا اور دوسرا بھائی دوسرے گاؤں کا نمبردار تھا۔ آپس میں محبت پیار تھا، تو بھائیوں نے اپنے بچوں کی شادی کر دی۔ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی کی شادی میری چچا زاد بہن کے ساتھ ہو گئی۔ میں ڈیوٹی پہ رہتا تھا، کبھی کبھی 8-10 دن کے بعد گھر جاتا تھا۔ ایک دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے، تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی بھابھی کہاں ہے؟ اس نے کہا یار کسی بات میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھی تو وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو وی آر سیم بلڈ، ہم اتنے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم آپس میں لڑ نہیں سکتے، آپ میرے ساتھ چلو، ہم جا کے بھابھی کو منا کے لاتے ہیں۔ تو میرے ترغیب دینے پر گھر والے سارے میری ریسپیکٹ کرتے تھے، میں آخر مینیجر رینک کا بندہ تھا، علاقے میں عزت تھی، تو بھائی میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اپنی گاڑی پہ اس کو بٹھا کے اپنے چچا کے گھر لے کے گیا۔ اب وہاں پر سب گھر والے جو تھے انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی، بہت اچھا کھانا کھلایا اور کہا جی ہم کھانے کے بعد بچی کو ساتھ بھیج دیں گے۔ سلو صفائی ہو گئی۔ عین موقع پر جب بھائی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اچھا اپنا سامان لاؤ میں گاڑی میں رکھوں، تو وہ سامان لے کے تو آئی، مگر اس نے کوئی ایک بہت ہی عجیب سا لفظ تھا وہ بھائی کو بول دیا۔ اب بھائی بھڑک گیا کہ اس نے مجھے یہ لفظ کیوں کہا ہے؟ تو جب اس نے کہا تو وہ تو اپنے بھائیوں کے سامنے تھی، وہ بھی آگے سے تڑک گئی۔ اب دونوں میاں بیوی میں پھر تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اب جب تلخ کلامی شروع ہوئی تو اس کا ایک بھائی کہنے لگا تو ہوتا کون ہے میری بہن کو اس طرح کے لفظ بولنے والا؟ چنانچہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی بڑے بھائی کے ساتھ۔ کہتے کہ میں بیٹھا حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دونوں کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ لڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا بھائی بھاگ کے کمرے میں گیا، کہتے میں اسے سبق سکھاتا ہوں، اور اندر سے گن اٹھا کے لے آیا۔ کہتے گن جب اٹھا کے لے آیا تو اس نے اپنے بھائی کو کہا اس کو ایک طرف کرو، میں اس کو شوٹ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میرا بھائی سمجھدار تھا، اس نے جس کے ساتھ الجھ رہا تھا اس کو چھوڑا اور جو گن لایا تھا اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ کے اس نے گن کو نا اس کی طرف کیا۔ اب جب گن کو اس نے اس کی طرف کیا تو ہاتھ تو اس کا ٹریگر کے اوپر پہلے سے ہی تھا، وہ بندوق چلی اور لانے والا جو تھا وہ اپنی ہی بندوق کے نشانے سے مر گیا وہی موقع پر ہی۔ کہنے لگا جب وہ مر گیا تو میں سب کو کہہ رہا ہوں اس کو میری گاڑی میں ڈالو، ہسپتال لے کے چلتے ہیں۔ اب وہ بھی سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کیا ہسپتال فون کرنا تھا، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ہمارا بچہ مر گیا۔ انہوں نے پولیس کو کال کر دیا۔ اب پولیس موقع پہ پہنچ گئی۔ اس وقت انہوں نے بیان بدل دیے۔ جو میری بھابھی تھی اس نے اپنے خامن کو تو بچا لیا اور میرا نام لگا دیا کہ جی اس بندے نے گولی چلائی ہے، یہ بندوق ہے اور یہ بندہ ہے، قاتل بھی ہے اور یہ مقتول ہے۔ پولیس نے گرفتار کر لیا اور 3 سندوں کا مقدمہ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میرے وکیل نے جب 1-2 پیشیاں بھگتیں، اس نے کہا جی کہ جج کے انداز سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کو پھانسی کا حکم دے دے گا۔ اب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ شجرہ پڑھ کے دعا کرنا۔ میں شجرہ پڑھ کے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، اور اگر یہ محبت کا عمل آپ کو قبول ہے تو اس کے سبب سے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کرنا۔ کہتے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ڈاکٹر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اس نے گولی کا سائز لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر لوگ اس میں لکھتے ہیں کہ کس گولی سے اس کو مارا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ملی میٹر میں سائز اس کا ناپا اور لکھتے ہوئے اس کے اوپر انچ کا نشان بنا دیا۔
چونکہ ڈاکٹر لوگ ہیں ان کو یونٹس کا اتنا اندازہ زیادہ نہیں ہوتا. اب ہمارے وکیل کی نظر پڑ گئی تو وکیل نے پوائنٹ اٹھایا کہ جی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اس گولی سے بندہ مرا جبکہ اس گولی سے یہ نہیں مرا. اب جب اس کو ماپا گیا تو وہ تو سائز نہیں تھا ملی میٹر میں، تو شک پڑ گیا اور شک کی بنیاد پہ جج نے اس کو بری کر دیا. وہ بندہ جو قتل کا ملزم تھا اللہ نے اس دعا کے صدقے اس کو قتل کے جرم سے آگے آزاد کروا دیا. تو یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ ہمارا یقین بڑھ جائے کہ ہم اپنے مشائخ کے اس محبت کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے. اب اس کی سند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مقادیر شریفہ حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو 13ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو مجدد لکھا ہے. بڑی شان والے بزرگ تھے. ان کے مرید تھے حضرت مولانا خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید تھے علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ بتائیے کہ علامہ شامی کے جو پردادا شیخ تھے وہ کتنے اللہ کے بڑے ولی ہوں گے. انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں شجرہ شریف ہر روز پڑھنے کے بعد اکابر سلسلہ عالیہ کے واسطے سے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں عرض حاجات کو لازم قرار دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باعث ظاہر و باطنی تک کی رونما ہوتی ہے. ان حضرات کے واسطہ سے اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تائید الہی میسر ہوگی. تو یہ ہمارے بڑوں کی تصدیق ہے. تو اس لیے جب کبھی کسی پریشانی میں ہو تو اس وقت ان بزرگوں کے نام لے کر اللہ سے دعا مانگے اور ان کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں. ہمیں امید ہے کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن اپنے ساتھ مشائخ کی محبت میں ہم واقعی سچے ہیں. اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. ہمارے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اجتماع کے موقع پہ شجرہ سے یہ پڑھوایا کرتے تھے. احمد پور شرقیہ میں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن احمد پور شرقیہ میں ہر سال اسی طرح ہوتا تھا. حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں ہوتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ شجرہ پڑھو. ایک بندہ شجرہ پڑھتا تھا اور پھر حضرت دعا کرواتے تھے. وہ شجرہ چونکہ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی کتاب میں پرنٹ کیا ہوا ہے تو میں اس شجرے کو پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے. حضرت سلمان فارس شامل اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس باحیا کے واسطے. حضرت قاسم امام پوتے تھے صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ باخدا کے واسطے. خواجہ حضرت جعفر صادق جو امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے. قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید، استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے. خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے، ہوں لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے. حضرت خواجہ ابوالقاسم جو رہے گرگان میں، ذکر کا لطف و نصیب اس پرزیا کے واسطے. شیخ عالم خواجہ حضرت ابو علی تھے فارمری، دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے. حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے.
خواجہ عبدالخجدوانی تھے وہ جو فرد فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے۔ خواجہ محمد عارف باللہ دیوگری، خوب ہو عرفان حاصل اتقیا کے واسطے۔ خواجہ محمود مانند فغنہ کی انجیر تھے، زندگی محمود ہو در بے بہا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رمیتنی، نام تیرا ہو عزیز اس بیریا کے واسطے۔ حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے۔ حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے۔ پیر پیرا شیخ دورہ خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، دل معطر ہو میرا اس کچھ لکھا کے واسطے۔ حضرت یعقوب چرخی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس کچھ لکھا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دلربا کے واسطے۔ خواجہ مولانا محمد روشن زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے۔ خواجہ درویش محمد شاہ دورہ جو کہ تھے، ہم کو درویش کر صاحب عطا کے واسطے۔ خواجہ ابکنگی محمد مظہر اسرار حق، ہو ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں مجھ کو بنا شہ اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے۔ قربت الوسطی خواجہ محمد معصوم با کمال، ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے۔ خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے، سرکٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے۔ حضرت حافظ محمد محسن تھے وہ کتنے حسین، ظاہر اور باطن و اچھا خوش ادا کے واسطے۔ خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور، نور سے سینہ بھرے سید صفا کے واسطے۔ مرزا مظہر جانا تھے حبیب اللہ شہید، رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی، خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے۔ قطب دورہ حضرت شاہ ابو سعید دہلوی، مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے۔ حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے، ذوق و شوق اپنا تو دے اس باحیا کے واسطے۔ حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے۔ حضرت عثمان دامانی کتب تھے وقت کے، ہوں روا حاجات اہل اجتبا کے واسطے۔ حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام، کر سراج دل کو روشن پردیا کے واسطے۔ شاہ تاج الاولیاء فضل علی مسکی پوری، فضل تیرا ہم پر ہو اس باصفا کے واسطے۔ شاہ تاج الاولیاء فضل علی مسکی پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے۔ اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے، دیر میرا رکھ دائمن ذکر اسم ذات،
اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے بحر عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں، فضل تیرا چاہیے مجھ مبتلا کے واسطے، اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا، اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے، یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ، ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے، خاتمہ بالخیر ہو میری خطائیں معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے، ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات، اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے پروردگار عالم، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مالک، ہم نے دامن پھیلائے ہیں، اپنی رحمت سے جھولیاں بھر دیجئے میرے مولا، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہ شقی اور بدبخت ہوتا ہے، اللہ ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے میرے مولا، رحمت کر دیجئے، ہم پہ ترس کھا لیجئے، ہم پر احسان فرما دیجئے، بندہ پروری فرما دیجئے۔ اے رحیم، ہم پر رحم فرما، اے کریم، ہم پہ کرم فرما، اے حنان، ہم پر فضل فرما، اے منان، ہم پر فضل فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اور مرادیں پوری فرما۔ دور قریب سے بہت سارے لوگ ان دعاؤں کے لیے چل کے آئے ہیں، اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، ان کو اپنی رحمت کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ، کئی صاحب اولاد ہیں مگر اولاد نیکی پر نہیں، اے اللہ ان سب بچوں کو نیکی اور دین والی زندگی نصیب فرما اور ماں باپ کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، کئی گھروں میں بہت سارے نوجوان بچے موجود ہیں، ان کو اللہ نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ یا بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی، اللہ ان کے والدین رشتے کے لیے پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان بچیوں کو نیک قدردان رشتے عطا فرما میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اے اللہ، ہمارا نفس ہمارا ہے، اس نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے اور ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے ان کی ذلت رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ کریم، رحمت فرما۔ اے اللہ، ہم کیا کریں، ہمارا کوئی اور بس نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں آپ سے محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ، ایک مرتبہ، اے کریم ایک مرتبہ، اے رحیم ایک مرتبہ، ہم ناکارہ ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، مگر آپ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے۔ بہت سارے نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو حلال طیب پاکیزہ رزق عطا فرما۔ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی
ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے عزیز اقارب اور قریبی علماء صلحاء اس دنیا سے کوچ کر گئے، اے اللہ ان کے لیے آگے کی منزلوں کو آسان فرما، اور اللہ ان کو قبر کو نور سے منور فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ جب آپ نے فرمایا ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، اب آپ اس کو قبول فرما لیجئے، ہمارے حالت کو نہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے کہ مانگنے والا کون ہے، بس یہ دیکھیے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ نہ ہمارا روپ ہے نہ رنگ ہے، نہ ہمارے پاس یار کو منانے کا ڈھنگ ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، اللہ ہم پہ ترس کھا لیجئے، رحم کر دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے پروردگار ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر و محتاج ہو۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں آپ غنی ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ میرے مولا ہم اس قابل تو نہیں کہ اپنے عملوں کے بدلے آپ سے جنت مانگے، ہاں آپ سے آپ کی رحمت کے صدقے مانگتے ہیں، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ اس بے حساب رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اللہ صدقے میں جنت عطا فرما دے، اللہ رحمت فرما دے۔ ہم نے رمضان شریف میں دیکھا ہے لوگ غریبوں کو گفٹ پیک دے دیتے ہیں رمضان کی وجہ سے، اے اللہ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں گفٹ پیک کے طور پہ جنت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے، رحم فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بعد بھیجا تو حکم فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے پیارے کلیم فرعون کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا، نرم معاملہ کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہاں جتنا مجمع سامنے بیٹھا ہے یہ سارے کے سارے سجدے میں جا کر ہر وقت جو ہے آپ کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اتنی عرض کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ جب آپ نے اس خانقاہ میں ہمیں پہنچا دیا، اب یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا دیجئے، کرم کا معاملہ کر دیجئے، جو امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ ان کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ دور مسکرات بھی آمین کہہ رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ بہت سارے لوگ اندر مسجد میں تو نہیں باہر کھڑے دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شریک فرما لیجئے، اور جو لوگ اجتماع میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے فضیل بن نیاز کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے آپ ان کو ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پہ بھی عطا فرما دیجئے، ایک کرم کی نظر ہم پہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ کرم کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بوڑھا بھی
بیمار آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے، اے اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا کرم کر دیجئے۔ کوئی عمل نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، بس آپ سے آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سفید بالوں سے حیات فرماتے ہیں، اے اللہ ان سفید بالوں کے صدقے آپ ہمارے حالت پر رحم فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اور جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ آج تو اس مجمع میں گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو اسی طرح اٹھا دیا شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، اور اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، بھٹکنے سے محفوظ فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں اپنے تائبین بندوں میں شامل فرما، منیبین بندوں میں شامل فرما، متقین بندوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہم سے تو مانگا بھی نہیں جاتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری قوم مہنگائی کے عذاب میں گرفتار ہے، اے اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو دور فرما، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اللہ آسانیاں عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس خانقاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو شر سے محفوظ فرما، حاسدین سے محفوظ فرما۔ حضرت محمد شاہ صاحب نے جو محنت دن رات کر رہے ہیں اور ان کے بچے کر رہے ہیں، اللہ اس محنت کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اس خانقاہ کے فیض کو پوری دنیا میں اللہ فیض جاری و ساری فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو اس خانقاہ کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم رحمت کی نظر فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ افواج پاکستان کی مدد فرما، جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔